حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنے میں سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور خاص طور پر شعبان میں، کیونکہ یہ مہینہ اعمال کے اللہ کے حضور پیش ہونے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو رمضان تک روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ جو پہلے روزہ رکھے کا معمول رکھتا ہو۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر جو پہلے سے نفلی روزے رکھتا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان ہی روزہ سے گزارتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رمضان کا دروازہ ہے، جو اس مہینے کی عزت کرے گا اس کا رمضان بھی عزت والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات قیام کرو، یعنی نفل نماز پڑھو اور دن میں روزے رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسماں دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ تمام حدیث اس بات کی نشانی ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری، عبادت اور نیکیوں میں اضافہ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس مہینہ میں روزہ رکھنا
توبہ، استغفار کرنا اور دعا کرنے کے لیے ہے۔